خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے قدیم قیامتی راز کی بات کریں گے جو تاریخ کے دو سب سے خوفناک ناموں کے گرد گھومتا ہے، یجوج اور ماجوج۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس نے ہزاروں سالوں سے تہذیبوں کو ڈرایا بھی ہے اور حیران بھی کیا ہے۔ یہ نام ہمیں وقت کے بالکل آخر میں ملتے ہیں، ایک ایسی حتمی دنیا کو ختم کر دینے والی جنگ کے مرکزی ولن کے طور پر۔ یہ صرف تاریخ کے کوئی عام دشمن نہیں، بلکہ وہ اپوکلیپٹک طاقت ہیں جن کا سامنا کرنا تقدیر کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تو چلیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں، بالکل ایک جاسوس کی طرح۔ ہماری اس چھان بین کا بنیادی سوال صرف ایک ہے، آخر یہ یجوج و ماجوج ہیں کون؟ یا شاید ہیں کیا؟ کیا یہ کوئی انسان ہیں، کوئی قوم، یا پھر کوئی ما فوق الفطرت آفت؟ دیکھیں، یہ کوئی سیدھا سادہ معمہ نہیں ہے۔ یجوج اور ماجوج ایک ایسا خیال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوا، ایک ایسا خطرہ جس نے صدیوں سے مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں اپنا روپ بدلائے۔ کبھی یہ ایک پوری قوم بن گئے، کبھی ایک ایسی فوج جسے ہرانا ناممکن ہو، اور کبھی تو کوئی بہت ہی خوفناک مافوق الفطرت مخلوق۔ اس داستان کا ثقافتی اثر کتنا گہرا ہے، اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا ذکر یہودیت، عیسائیت اور اسلام کی مقدس کتابوں سے لے کر مشہور لوک کہانیوں تک میں ملتا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خوف کتنا پرانا اور عالمگیر ہے۔ اچھا، تو اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہر کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے، اور اس ایپوکلپٹک داستان کا جو پہلا سراغ ہے وہ ہمیں ملتا ہے قدیم عبرانی صحیفوں میں، حزقیل کی کتاب کے اندر۔ اصل میں سب کچھ یہیں سے شروع ہوا تھا۔ یہاں ہمیں دشمن کا پہلا اور اصلی خاکہ ملتا ہے۔ یجوج ایک شخص ہے، ایک لیڈر، اور ماجوج اس کا علاقہ ہے، کوئی الگ مخلوق نہیں۔ یہ اس افسانے کی سب سے پرانی اور بنیادی تصویر ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن یہ صرف ایک فوج نہیں تھی۔ پیش گوئی کے مطابق یہ تو ہر سمت سے آنے والی ایک عالمی اتحادی فوج تھی، ایک ایسی خوفناک طاقت جو دنیا کے کونے کونے سے آ کر خدا کے لوگوں کو گھیر لے گی۔ یہ سمجھیں کہ کسی بھی تہذیب کے سب سے برے خواب کی طرح تھا۔ اور یہاں آ کر کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے۔ جو چیز ایک انسان کے طور پر شروع ہوئی تھی، یعنی ماجوج کی سرزمین کا جوج، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک افسانوی اور تباہ کن جوڑی میں بدل گئی۔ اب یہ صرف جوج نہیں تھا، بلکہ جوج اور ماجوج تھے، مطلب دو نام، دو الگ الگ خوف۔ اب کہانی ایک بالکل غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ یہاں مذہبی پیش گوئی تاریخ کے ایک ایسے عظیم فاتح کے ساتھ جڑ جاتی ہے جس کا نام ہم سب جانتے ہیں، سکندر اعظم۔ ہوا یہ کہ اصل پیش گوئی کے سینکڑوں سال بعد ایک نئی اور بڑی دلچسپ کہانی مشہور ہو گئی کہ سکندر اعظم نے کوکاز کے پہاڑوں میں ایک بہت بڑی دیوار یا دروازہ بنایا تھا تاکہ وحشی اور آدم خور قوموں کو مہذب دنیا سے دور قید رکھا جا سکے۔ اور بس یوں دو بالکل الگ الگ کہانیاں ایک عظیم داستان میں مل گئیں۔ بائبل کی قیامتی پیش گوئی اور سکندر کی لوک کہانی آپس میں ایسے جڑ گئیں کہ اب یجوج اور ماجوج وہی آدم خور قومیں بن گئیں جو سکندر کی دیوار کے پیچھے قید تھیں اور قیامت کے دن آزاد ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ یہی کہانی ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے، جہاں ایک نیک حکمران ذوالقرنین، جنہیں اکثر سکندر ہی مانا جاتا ہے، یاجوج و ماجوج کی وحشی قوموں کو روکنے کے لیے ایک آہنی دیوار بناتے ہیں۔ یہ اس داستان کی ناقابل یقین عالمگیر اپیل اور لچک کا ثبوت ہے۔ جب یہ عظیم داستان پوری طرح سے قائم ہو گئی تو دنیا میں ایک بے چینی شروع ہوئی۔ اگلے 1500 سالوں تک سلطنتیں اور تہذیبیں اسی سوال سے پریشان رہیں کہ آخر ہمارے دور کے یجوج اور ماجوج کون ہیں؟ وہ دشمن آخر ہے کہاں؟ یہاں مرکزی خیال یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایک خالی اسکرین کی طرح بن گئے۔ یہ نام کسی بھی انجان اور خوفناک دشمن کے لیے ایک لیبل بن گئے، خاص طور پر ان کے لیے جو نقشے کے نامعلوم کناروں سے اچانک حملہ آور ہوتے تھے۔ یہ فہرست تو واقعی حیران کن ہے۔ تاریخ میں جب بھی کوئی نئی خوفناک طاقت ابھری، چاہے وہ وسطی ایشیا کے خانہ بدوش گھڑ سوار ہوں یا شمال کے سمندری حملہ آور، لوگوں نے فوراً ان پر یجوج اور ماجوج کا لیبل لگا دیا۔ ہر نیا خطرہ انہیں وہی پرانا قیامتی دشمن لگتا تھا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ صرف دوسروں کا لگایا ہوا لیبل نہیں تھا، کچھ منگولوں نے تو خود اس شناخت کو اپنا لیا، شاید اپنے دشمنوں کو مزید ڈرانے کے لیے۔ اس بات نے یورپیوں کے ذہنوں میں اس خیال کو جیسے پتھر پر لکیر کی طرح پکا کر دیا کہ قیامت بس آئی گئی ہے۔ تو کیا یہ خوف ماضی کی بات ہو کر رہ گیا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قدیم پیشگوئی جدید دور میں کیسے زندہ ہے اور آج بھی عالمی سیاست اور بڑے بڑے تنازعات کو سمجھنے کے لیے کس طرح استعمال کی جا رہی ہے۔ اس پیشگوئی کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ یہ پچھلے 200 سالوں میں بھی مسلسل استعمال ہوتی رہی ہے۔ نپولین کے روس پر حملے سے لے کر سرد جنگ کے دوران سوویت یونین تک اور آج کے دور میں روس اور اس کے اتحادیوں تک بار بار شمال سے اٹھنے والے اس خطرے کو جوج اور ماجوج کا نام دیا گیا ہے۔ تو آخر میں ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ یہی کہ جوجوج اور ماجوج صرف ایک قدیم کہانی نہیں ہے، یہ اس لازوال انسانی فطرت کی عکاسی ہے کہ ہم اپنے سب سے گہرے خوف، چاہے وہ جنگ ہو، تباہی ہو یا کسی نامعلوم چیز کا ڈر، اسے ایک نام، ایک چہرہ دینا چاہتے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر جوج اور ماجوج ہمیشہ ہمارے سب سے بڑے خوف ہی نمائندگی کرتے ہیں تو پھر آج وہ کون ہے؟ 21ویں صدی میں وہ کون سی طاقت یا خطرہ ہے جو ہماری دنیا میں اس قیامتی دشمن کا کردار ادا کر رہا ہے؟